وعلیکم ورحمۃ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ فیل کی پہلی آیت پہ ہم بات کر چکے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ تو ترجمہ اس کا کہ کیا اس نے ان لوگوں کی ساری چالیں بیکار نہ کر دیں اور ان پر غول در غول پرندے چھوڑ دیے۔ اب اس دوسری آیت میں سب سے پہلا لفظ جو ہے علم، اس لفظ سے پتہ چل رہا ہے یہ پریزنٹ ٹینس ہے۔ آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ پریزنٹ ٹینس میں عربی میں ایک چیز پائی جاتی ہے کہ وہ کنٹینیوس بھی ہو سکتا ہے، کہ جیسے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، یعنی کوئی بھی اللہ کی حد پلانگے گا تو اللہ تعالیٰ اللہ سے دشمنی مول لے گا، تو اللہ نے جو معاملہ ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا وہ معاملہ دوبارہ اللہ تعالیٰ ریپیٹ کر سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ان لوگوں کی ساری چالیں بیکار نہ کر دیں، یہ ٹینس بھی پریزنٹ ٹینس ہے۔ تو یہ ٹینس ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ آج بھی اس دور میں جو لوگ اللہ اور اللہ کے دین کے خلاف چالیں بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی ساری چالیں جو ہے تباہ کر دے گا اور ان کی چالیں جو ہے ضائع ہو جائیں گی۔ تو دوسرا لفظ اس میں دیکھیے اب یجعل کے لفظ سے ایک چیز ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ اس لفظ سے یہ معنی واضح ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کی چالیں اور ان کا پلان جو ہے، ان کا جو یہ منصوبہ تھا، یہ جب ضائع کیا، بیکار کیا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے جب بالکل یہ کمپلیشن کے قریب پہنچا نا تب جا کے ضائع کیا، یعنی ان کا یہ پلان تب ختم ہوا یا برباد ہوا جب وہ بالکل کمپلیشن کے قریب پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اللہ تعالیٰ ان کو جہاں جب وہ لشکر لے کے نکلے وہاں پہ ہی تباہ کر دیتا، اللہ تعالیٰ ان کو رستے میں تباہ کر دیتا، لیکن عین کمپلیشن کے وقت جب وہ کعبۃ اللہ کے اوپر پہنچ گئے، اٹیک کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا۔ یہ یجعل کا لفظ ہمیں یہ چیز بتا رہا ہے۔ اب فرق کیا پڑتا ہے، اس چیز سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ اگر اس وقت شروع میں ہی تباہ کر دیتا اللہ اس لشکر کو، یا اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ منصوبہ اس وقت بالکل کمپلیشن کے وقت تباہ کر دیا، تو اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ آپ کے پاس فار ایگزامپل ایک کتا ہے، تو آپ اسے جب کسی چیز سے باندھتے ہیں چھوٹی سی رسی سے تو کتا بھاگتا ہے، ساتھ ہی رسی ختم ہو جاتی ہے اور وہ پلٹ کر واپس آ جاتا ہے، وہ اتنی زور بھی نہیں لگاتا، تو اب اس کتے کو اتنی تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ لیکن آپ وہی سوچیں کہ آپ اس کتے کو ایک کھیت میں باندھ دیتے ہیں اور وہ 40 میٹر کی لمبی آپ کے پاس رسی ہوتی ہے، اس کے ساتھ اس کو باندھتے ہیں۔ اب وہ کتا جب وہاں پہ کھیت میں بھاگنا شروع کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بالکل فری ہوں، اور وہ دوڑ لگاتا ہے بڑا خوشی سے کہ میں جناب آزاد ہو گیا ہوں، میں آزاد ہو گیا ہوں۔ لیکن جیسے ہی اس کی 40 میٹر کی وہ رسی ختم ہوتی ہے اور وہ حد آتی ہے تو وہ بھاگ رہا ہوتا ہے اور اس کو ایک جھٹکا لگتا ہے اور گلے میں ایک زور کا جھٹکا پڑتا ہے اور وہ واپس گرتے ہیں، تو اس سے اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو گویا جب یہ پلان ان کا بالکل، اللہ تعالیٰ کی قرآن کی مثال تو اس سے بہت بلند ہے، یہ تو ایک معمولی سی مثال تھی۔ تو دیکھیے جب یہ میں سمجھانا یہ مقصد تھا کہ جب ان کا پلان بالکل کمپلیشن کے قریب جا کے برباد ہوا تو دیکھیں ان کو کس قدر تکلیف ہوئی ہوگی کہ ہم اتنا ٹریول کر کے آئے کعبۃ اللہ کو تباہ کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ نے کیسے بڑی آسانی سے ہمارا منصوبہ تباہ و برباد کر دیا۔ اب اس میں اب آخری لفظ جو تباہ اور بیکار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یوز کیا وہ کیا ہے؟ تدلیل، یعنی ان کی چال کو گمراہی میں ڈال دیا یا بیکار کر دیا۔ تو تدلیل کا معنی جو ہے وہ ایسے کیا جاتا ہے کہ بالکل تباہ و برباد کر دینا، بالکل اس کو مکمل طور پر تباہ کر دینا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان ہاتھی کے لشکر والوں کے ساتھ انجام ہوا وہ کیا تھا کہ وہ بالکل طور پر تباہ و برباد ہو گئے۔ تو سب سے پہلی بات ہمیں کیا پتہ چلی کہ یہ چیز پریزنٹ ٹینس میں ہے۔ تو آج بھی ہم دیکھیں اگر آج بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے اس ٹینس سے ان کے لیے ایک وارننگ ہے کہ اللہ آج بھی قادر اسی طرح ہے اور اللہ چاہے تو اسی طرح ان کا پلان تباہ کر سکتا ہے۔ وہ بالکل مسلمانوں کو چاہے گھیرے ہوئے ہوں لیکن وہ مسلمانوں کو انشاءاللہ کبھی بھی کرش نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اگر مسلمان سچے طور پہ دین پر آ جائیں تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی۔ تو اب اس میں اگلی آیت ہے جی وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر غول در غول پرندے چھوڑ دیے۔ اب یہ پرندے کیسے تھے؟ ان کے اوپر بعض روایات آتی ہیں کہ جو ہر طرف سے پرندے ہی آنا شروع ہو گئے جب وہ اٹیک کرنے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر ادھر پہنچ گیا، تو اور ایسے کہ آسمان سارا کا سارا پرندوں سے ڈھک گیا، آسمان کا رنگ جو ہے وہ چھپ گیا، بلکہ ہر طرف پرندے ہی نظر آنا شروع ہو گئے۔ اب دیکھیے اس سے ہمیں کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ اللہ کس قدر قادر ہے کہ پرندے جو ہاتھیوں کے مقابلے میں کوئی بھی ان کی حیثیت نہیں ہے، وہ کس قدر چھوٹی مخلوق ہے، لیکن اللہ جو ہے اللہ کس قدر قادر ہے، اس نے ان چھوٹے چھوٹے پرندوں سے ان ہاتھیوں کے لشکر کو تباہ کر دیا۔ تو میرے بھائیوں اللہ کس قدر قادر ہے۔ تو اس صورت سے ہمیں کیا چیز پتہ چل رہی ہے کہ اگر دو چیزیں ابھی ہم اس صورت میں یہ جان سکے کہ اگر ہم اللہ کے خلاف دشمنی مول لیں گے اور اللہ کے لوگوں کو
اللہ کے پسندیدہ لوگوں کے خلاف قدم بڑھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پر بھی ایسا ہی کام کر سکتا ہے کہ ہمیں بھی ان ہاتھی والوں کی تربا کر دے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر ہم بھی اللہ کے نیک بندے بن جائیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو ہم مسلمانوں کو اور سچے مسلمان بن جائیں تو ہم مسلمانوں کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے اللہ کی پروٹیکشن ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ان ہاتھی والوں کے خلاف معاملہ کیا کہ ان کو تباہ و برباد کر دیا، ایسے ہی اگر ہم سچے مسلمان بن جائیں تو اللہ کی ہمارے ساتھ پروٹیکشن ہوگی۔ تو میرے بھائیو آئیے آج پلٹ کر اللہ کی بارگاہ میں آئیں اور اللہ سے دعا کریں، یا اللہ مجھے جو خطائیں ہو گئی ان کے لیے معاف فرما اور مجھے سچے طور پہ دین پر چلنے والا بنا۔ پھر دیکھیں اللہ کی مدد کیسے آتی ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بخشے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔